اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ، اس عظیم فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ برادرم ابرار صاحب کا یہ تمام پر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنے احباب، دوست، مومنین، شیعہ سنی مسلمان یہاں پہ جمع ہیں، پاک بی بی کے صدقے میں خالق آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ سید مہدی شاہ صاحب کی مولا زندگی دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آپ کے عقائد، جس کی جو بھی دعا ہے خالق پوری فرمائے۔ اور بزرگ نے حکم دیا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے خالق اسے غلام علی اصغر عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھی۔ اجازت ہے میں نوکری آغاز کروں۔ عارف والا ہے، سمجھدار اجتماع ہے، معرفت سے لبریز اذہان ہیں جن سے میں نے گفتگو آغاز کی۔ کبھی بھی یہ سوچ کے پڑھا ہی نہیں کہ داد لینے کے لیے پڑھا، ہمیشہ نوکری دی ہے۔ آل محمد کی دربار بہت بڑی ہے، سردار بہت بڑے ہیں، ہم بہت معمولی سے نوکر ہیں۔ یہاں آنے کی اجازت مل گئی تو اس سے بڑی خیرات کوئی نہیں۔ ہم سب کے سب نام لیوا ہیں، نوکر ہم خود کو کہتے ہیں، مگر معافی چاہتا ہوں ہم نام لیوا ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، میں پھر دہراؤں، ہم سب کے سب نام لیوا ہیں، نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ کیا بیدار ہے؟ ہم سب کے سب نام لیوا ہیں، نوکر وہ جسے علی خود مانے، پھر جسے علی اپنا نوکر کہہ دے، پھر اس کا مقام میں بیان نہیں کر سکتا۔ چہروں سے پریشانی دور کرنے دو مصرے پڑھتا ہوں امیر مینائی کی۔ میں پوری زندگی جو شاعری لکھوں گا میں ان دو مصروں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ قلم توڑ دیا دو مصرے لے کے، شاعری بہت دور کی بات، شاعری معمولی کام نہیں۔ آج چونکہ والد گرامی کی برسی ہے، اس لیے میں چونکہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن کے کلام میں سفر کی قوت ہوتی ہے انہی کا کلام ہوتا ہے مہر یافتہ، جو شاید یاد رکھے جاتے ہیں انہی میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ تقریباً 400 سالہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، 5 یا 6 نام آپ کو یاد ہوں۔ حضرت انیس، مرزا دبیر، جوش ملی آبادی، شہید محسن نقوی، استاد سفت جعفر، یہی نام ہیں جو بہت زیادہ دہرائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہی بڑے تھے، یہ اور دنیا تھی، وہ ہستیاں بھی عجب تھیں، وہ بستیاں بھی عجب، کہ آندھیوں میں بھی جن کے چراغ جلتے تھے۔
کو عزت عطا فرمائے، تم جیو، تم سلامت رہو۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی ملنے والے انعامات کا، ملنے والے اجر کا تذکرہ اپنے اشعار میں کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب کے 2 مصرے ہیں، مولا کی قسم پتہ نہیں کتنی بڑی پیشین گوئی انہوں نے اپنی زندگی میں کر دی تھی کہ کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن۔ 25 سال ہو گئے میرے والد گرامی کو دنیا سے گئے ہوئے۔ آج 15 جنوری ہے 2021، 15 جنوری 1996 کی شام کو انہوں نے دنیا چھوڑی تھی۔ لیکن شعر کا مصرع دیکھیے گا اور ان کا اعتماد دیکھیے بادشاہوں پر کتنا تھا۔ کفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ میری زندگی ہو بیٹا، مولا تجھے آباد رکھے۔ مشتاق بخاری صاحب دعا چاہتا ہوں، میری زندگی ہو ہے مولا تمہیں آباد، بہت زیادہ عروج اور منزلیں عطا فرمائے۔ گفتگو بڑی ہوتی ہے، ان کے راز بھی بڑے ہوتے ہیں، ان میں گہرائی بڑی ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں میرے والد گرامی کی ایک ہی مجلس ہے سیون شریف، شہنشاہ قلندر کے دربار پہ۔ نعرہ لگا تو مجھے یاد آ گئی، سلام کر رہا ہوں بھائی۔ ایک ہی بار گئے تھے مجلس کی خاطر قلندر کی نگری میں، تقریباً ہزاروں کا اجتماع تھا۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو وہاں موجود ہو، اور اس وقت جو وہاں پہ ماحول تھا تقریباً صبح ہونے والے تھے، پوری رات مجلس ہوتی ہے، تو وہ اختتام کے لیے آئے ممبر پہ۔ کیا ہستیاں تھی خدا کی قسم، ممبر پہ آئے تو آ کے مجمع کو ایسے نگاہ، انہوں نے مجمع کو دیکھا، حد نگاہ مجمع تھا، بہت زیادہ ملنگوں کا مجمع وہاں پہ۔ تو بابا صدا حسین جلالی قلندری وہاں پہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ بیٹا کہہ کے بلاتے تو انہوں نے کہا محسن بیٹا وقت نہیں ہے تو بس 4 سطریں پڑھ دو۔ تو انہوں نے سخی کے دربار پہ لہراتے علم کو دیکھا، اسی وقت کاغذ اور قلم نکالا، وہیں پہ عطا ہوئی، وہیں پہ 4 سطریں لکھی۔ 4تھی سطر پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بھائی کے نعرے سے مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، یہیں سے یہ آغاز کرو۔ علم گواہ ہے، میں نے اس سے بڑی آج تک یا کیفیت کوئی ایسی ہوتی ہے جس میں ایسے مصرے عطا ہو جاتے ہیں۔ آجائیں بسم اللہ، آجائیں۔ شکر ہے، میں ابھی ربائی شروع کر رہا ہوں۔ اجازت ہو، ہر ایک بندے پہ واجب ہے صرف دیکھیں، مجھے داد دینا آپ کا مقدر نصیب ہے، جتنی بنتی ہو اتنی دیجیے، نہ زیادہ چاہیے نہ کم چاہیے۔ عماد اہل بیت، شہید راہ ولایت، شہید راہ حسینیت، پوری زندگی کی ہر سانس علی کے ذکر میں گزارنے والی ہستیاں۔ قلندر کا دربار صبح تقریباً قریب تھی، ممبر پہ آئے، لہراتے ہوئے علم کو دیکھا، جو سیون گئے ذرا منظر ذہن میں لائیے گا، اور پہلا مصرع پڑھا، سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج۔ مولا کی قسم خوشامد نہیں کر رہا، لیکن بڑا اچھا ماحول بنا دیا، بہت اعلیٰ ماحول بن گیا۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، والد گرامی کی برسی ہے، یکم جمادی الثانی ہے، پاک بی بی کے ایام عذابی ہیں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ خیرات مانگ رہا ہوں، میرے لیے نہیں، شہید کی درجات کی بلندی کے لیے۔ جتنی داد بنتی ہو 4تھے مصرے پہ اتنی نہ ملی تو آگے پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، سورج کے پاس، مجھے آدھا گھنٹہ یہی پڑھنا پڑا، میں رک جاؤں گا۔ سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج، موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں۔ پھر علم کو دیکھ کے مصرع پڑا، گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا علم ہے قلندر کے ہاتھ۔ سلام، آپ کی مودت کو سلام،
لگی ہے سمندر کے ہاتھ میں، اگر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے، عباس کا عالم ہے کلندر کے ہاتھ۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی توجہ فرما لیں۔ مولا کی قسم، کوئی موت ذاتی ماحول ہے، کوئی درود میں دھلا ہوا ماحول کہتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ کر ہم ہے بسم اللہ آپ کی، تو یقین جانیے کوئی درود میں دھلا ہوا ماحول جیسے ہوتا ہے، روحانیت سے لبریز ماحول جس کو ہم بولتے ہیں، ویسا ہی ماحول ہے۔ اور بڑی مشکل سے پہنچا ہوں کیونکہ دھند کے آج کل مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کہ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ میں مختصر ترین مصرے پڑھ رہا ہوں جن میں مکمل تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ ہیں 2 مصرے، ہیں تقریباً 200 کتابوں کے برابر۔ نہ ہو تو داد نہ دیجیے، یہ منبر پہ ہاتھ ہے، اس سے مختصر انداز میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ عطا ہو گیا، لہٰذا یہیں سے آگاز۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، یہ میرا چھکا ہوا سر ہے، میں مہربانی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، آپ نے بڑا نوازا، لیکن دوسرے مصرے میں آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، اس دن موت آ جائے جس دن ڈر کے پڑھوں۔ میرا بھائی علامہ ناصر احمد شہید کا ایک فکرہ ہے، مولا غری کے رحمت کرے، اس سے زیادہ بلند درجہ عطا فرمائے۔ یقین جانیے بڑا خوبصورت فکرہ، کچھ فکرے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دہرائے جاتے ہیں، جن سے روحانیت میں اضافہ ہوتا۔ وہ حالات اچھے نہیں تھے، ان کے پیچھے دشمن بڑے لگ گئے، وہ پڑھ رہے تھے تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا تھا علامہ صاحب تھوڑی احتیاط کیا کریں، آپ ہماری قوم و ملت کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے کہا زندگی بڑی پیاری ہے مگر کیا کروں، علی زندگی سے زیادہ پیارا ہے۔ تیری زندگی ہو، تو جیے، تو آباد رہے، مولا تجھے آباد و شاد رکھے، مولا تیرے بچوں کی زندگی حق ادا کر دیا گیا۔ پڑھا اب ایک فکرہ میں واجب کی نیت سے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کا پڑھا۔ میری پوری زندگی کی پڑھائی ایک طرف، ڈاکٹر صاحب کا ایک فکرہ ایک طرف۔ مہدی شاہ جی آپ گواہ ہیں، حیدر بھائی آپ گواہ ہیں، مصطفیٰ بخار صاحب آپ گواہ ہیں، ابرار شاہ جی آپ گواہ ہیں۔ ایک وقت آیا تھا جب ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے علی کے خلاف بکواس شروع کی۔ یہ منبر پہ میرا ہاتھ ہے اور ذکر پہ ہاتھ ہے، میں نے اس سے بڑا فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے بڑا فکرہ نہیں سنا، اس کے اگینسٹ میں جو پڑھا گیا، جو بولا گیا علی کے خلاف۔ نشتر پارک کراچی، تقریباً ہزاروں کا اجتماع، ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اعلی اللہ مقامہ منبر پہ آئے اور ایک ہی فکرہ کہا، اور اس کے بعد بکواس بند ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جو علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو، ورنہ ہم وہ پڑھ دیں گے جو آپ تک نہیں پڑھا۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ نہیں ہے، جو اب چپ رہا وہ کب بولے گا؟ علی کو بھونک رہے ہیں انہیں روکو۔ میں بسم اللہ کرم مرشد، مولا زندگیاں کرے، مولا سایہ سلامت رکھنے، بسم اللہ بسم اللہ علی حق کے پیش بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیے علی کے ذکر میں ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، اور خوش ہی وہی ہوتا ہے جو خوش رہتا ہے، اور خوش وہی رہتا ہے جو خوش ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پہ علی کے ذکر میں پریشانی آ جاتی ہے، اللہ وہ چہرہ نہ دکھائے جس کے چہرے پر علی کا ذکر سننے کے بعد پریشانی ظاہر ہو۔ کچھ اشارے ہوتے ہیں، کچھ اشارے ٹریفک کے ہوتے ہیں، کچھ اشارے چہروں پہ ہوتے ہیں۔
حق میں دعا کیجیے گا. حیدر بھائی کبھی کبھار آتا ہوں عارف عالم میں، یہ شعر اگر سمجھ لیا گیا تو سمجھے معراج ہو جائے گا. اور کوئی نہ پہچانتا ہو علی تو سب کو جانتا ہے. چلے ہم سے کوئی چھپ جائے گا کسی لبادے میں، منافقت کی کسی آڑ میں ہم سے کوئی نہیں پہچانا جائے گا تو نہیں پہچانا جائے گا. علی تو سب کو دیکھ رہا، علی تو سب کو پہچانتا ہے. پھر میرا حق بنتا ہے میں یہ کہوں کہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. پہلے بیٹھے مومن سے وہ آخری کھڑے ہوئے مومن تک، جس کا ہاتھ نیچے رہا میں سمجھ میں یا اس کا دھیان نہیں تھا، یا پھر اس کا دل نہیں مانا، یا پھر اس کی سوچ کچھ اور تھی، یا اس کا عقیدہ میرے ساتھ ملا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. ہمت ہے میں پیسہ میں اسی معیار پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ معیار پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں راضی نہیں ہوا. مولا کی قسم چوتھے مصرے میں فیصلہ کروں گا. استاد بخاری حیدر بھائی چوتھے مصرے میں فیصلہ ہو جائے گا. آئندہ کب عارف لانا چاہیے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. اب بھی جو آپ بولے وہ نہیں آیا. تمہاری زندگی ہو یار، تم جیو میرا بیٹا، تم آباد و شاد رہو. نوکر ہو بھائی جان، بسم اللہ جی، آپ جیو بھائی جان. مولا تمہیں سلامت رکھو، مولا گھر آباد رکھو. بسم اللہ جی. آپ کے کیا کہیں، میں آپ کو داد دے رہا ہوں بھائی جان. آپ جیئے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے. آسمان تک پہنچانے کی نیت سے پوری طاقت سے مل کے نعرہ حیدری. اور آپ کا آباد، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں. امام حسین آپ کا آباد. ہم مختلف علاقوں میں جانے والے لوگ ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں. ابھی بھی حیدر بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آج کل ہر جگہ پہ ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا. مطلب عارف والا آتا ہوں تو مطمئن ہو کے آتا ہوں. بڑی محنت ہے یہاں پر، مہدی شاہ صاحب کی بڑی محنت ہے، بزرگوں کی بڑی محنت ہے کہ آپ نے بڑا ماحول کو بڑا سیٹ کر کے رکھا ہوا اور ہمیشہ آپ محفوظ و معمور رہیں. لیکن مختلف علاقوں میں آج کل مختلف سلسلے شروع ہو گئے. ایک جگہ پڑھنے گیا، انہوں نے مجھے بٹھا لیا. پہلے تو کہا کہ پہلے آئیے گا ذرا. میں نے کہا پتہ نہیں خیر کو لنگر اچھا بنایا ہوا ہو. میں مرشد پہلے پہنچ گیا. پڑھنا میں نے تھا، پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا، مجھے بٹھا. یہاں ذرا دھیان سے پڑھیے گا. میں کہ مار گیا مجھے آج میں کہ بخاری صاحب کام ہو. یہاں ذرا دھیان رکھیے گا. میں نے کیا مطلب؟ دادا پڑھی لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. یہاں نہ بھی ملے تو پریشان نہ ہوئیے. میں نے کہا کیسے پڑھنا ہے؟ بس سیدھا سیدھا پڑھنا ہے. میں نے کہا ہم سیدھا سیدھا ہی پڑھتے ہیں، یا فضائل پڑھتے ہیں یا مسائل پڑھتے ہیں. نہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا. میں نے کہا جی میں تو نہیں سمجھا. یعنی
کسی کا نام نہیں لینا. میں نے کہا جی میں نے ممبر سے کبھی وہ نام لیا ہی نہیں جو ممبر کے قابل نہ ہو. کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سنتے ہو یار؟ زندگی ہو آپ چلے آپ آباد رہے مولا آپ کا آباد و شاد حق ادا ہو گیا. بسم اللہ. میں نے کہا جی میں نے تو کبھی بھی ایسا کوئی نام ممبر سے لیا ہی نہیں جو ممبر کے تقدس کے خلاف ہو. میں کیوں لوں؟ میں تو بڑا تہذیب یافتہ سلجھا ہوا ذات کے ہوں. بزرگوں نے تہذیب سکھائی، ہم تو تہذیب سے پڑھتے ہیں. نہیں ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور اسے تو بالکل ہی کچھ نہیں کہنا. پہنچ گئے خیر ہے. اچھا میں بڑا پریشان کہ میں پڑھوں گا کیا. ممبر پہ جانے لگا، بسم اللہ بھائی، ممبر پہ جانے لگا تو میں نے مولا سے استدعا کی. میں نے کہا مولا پاس کو گیا ہوں، کوئی ایسے 2 مصرے عطا کر دے کہ آئندہ تو یہ بلائے ہی نہیں. آپ کی خوبصورت داد کی قسم انہوں نے آج تک دوبارہ بلایا نہیں. وہی عطا ہوئے وہیں پہ. وہیں پر پڑھے. اچھا پہلا مصرع ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے بھی داد دے دی. اور جب میں سامنے تھا وہ دائیں پہ بیٹھ کے جیسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا. لیکچر کا اثر ہوا یا نہیں ہوا بھول تو نہیں گیا. میں نے پہلا مصرع پڑھا، وہ ان کی سمجھ سے تھوڑا بالا تھا. میں نے کہا تسکین دل و جہاں کا وظیفہ تو کریں گے. ہمت دینا میرے پیغام پہنچا دوں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑا چھوٹا نوکر امام حسین بادشاہ کا، لیکن کرم بڑا ہے بادشاہ. میں نے کہا اچھا ان کو بھی ذرا احساس ہوا کہ اچھا پڑھ رہا ہے اور اس مصرع میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں. میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا. اتنا ہوتا تسکین دل و جاں کا، بسم اللہ جی، تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. وہ سمجھے یہیں تک ہے، اگلا شعر زیادہ وزنی تھا. میں نے کہا چلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. آپ کو آباد و شاد رکھے. ایک پیغام ہے ذرا غور سے سن لیجئے گا. پتہ نہیں کب آنا ہو پھر آنے والا میں. بڑا سوچا کہ ہمیں کافر کیوں لکھا گیا دیواروں پہ، ہمیں کافر کیوں کہا گیا، ہمارے خلاف کافر یہ فتوے کیوں دیے گئے. اس کی وجہ بڑی سوچی، وجہ جو سمجھ میں وہی بیان کر رہا ہوں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اگر آپ نے وصول فرما لیا تو کم از کم آپ اور بھی کچھ نہیں تو اگلے سال تک تو یاد رکھیں گے. جیسے کہ زیادہ ممبر سے ضمانت دے رہا ہے. میں نے سوچا بہت کہ ہمیں کافر کیوں لکھا گیا. ہمیں کافر علم اٹھانے کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، جلوس کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، عزاداری کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، سبیلوں کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، عزاداری کی وجہ سے یا مجلس کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، اور رونے کی وجہ سے نہیں لکھا گیا، زنجیر زنی کی وجہ نہیں ہے، کما زنی وجہ نہیں ہے، ماتم داری وجہ نہیں ہے، عزاداری وجہ نہیں ہے. اور تمہیں بتاؤں ہمیں کافر کیوں لکھا گیا. تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے. شاباش 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 بھائی شاباش. مولا آباد رکھے. یہ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں. عارف والا کو میرا سلام ہے، عارف والا کی عظیم مجمع کو سلام ہے، آپ کی سماعتوں کو سلام. اب اجازت دو میں بسم اللہ کرا مرشد، میں بسم اللہ کرا بھائی کا مولا تو سایہ سلام. سیدہ میرے ہوتے پیار بھی محبت بھی رہا ہے. ہاں جی بسم اللہ. بابا جی بڑی مہربانی حضور. اچھا بڑی داس دے بیٹھے ہو چپ کر گئے. تسکین دل و جاں. میں مر بھی گیا، میری موت کے بعد یہ 2 مصرے
آپ کے اذہان میں، آپ کے دلوں میں، آپ کی نسلوں میں زندہ رہیں گے۔ یہ سید زادے کا اعتماد کے ساتھ منبر سے وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے عقیدہ عرش پہ ہو، مودت معراج پہ ہو، عقیدے میں جھول نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، پھر شعر سمجھ میں آئے گا۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، بڑے فتوے لگتے ہیں اور فتووں کا جواب دے رہا ہوں۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلیں اپنی بلا سے، منبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ چل کر ابو طالب کی شناخانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ فیصلہ کون بات کر رہا ہوں؟ منہ پھیر لے دنیا ہمیں مشرکی سمجھ کر، غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے۔ وہ اب نہیں بولا، وہ کب بولے گا؟ اس کا عقیدہ ساتھ ہے، وہ بولے۔ جن کی رگوں میں ولایت ہے، مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ منہ پھیر لے دنیا، سلامت، منہ پھیر لے دنیا ہمیں مشرکی سمجھ کر، غازی کا علم دیکھ کے۔ مشرکی سمجھ غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے۔ مجھے پتہ بھی نہیں میں نے پڑھنا کتنی دیر پڑھتا ہوں، تھوڑا سا اور پڑھ تھینک یو۔ بسم اللہ۔ تو بہت مختصر وقت میں چونکہ ماحول بنا دیا آپ نے، ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جی چاہ رہا ہے بس۔ کبھی کبھی آتا ہوں نا جی، تو میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 11 سال کے عباس کا صفین کے میدان میں پہلا حملہ پڑا۔ کوئی پریشانی تو نہیں پڑتا، کوئی ٹینشن ہو تو نہیں پڑتا۔ موضوع میرے پاس تقریباً 200 ہیں۔ جناب سیدہ پڑھنا ہے جی، میں تسی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ اپنی اماں کے فضائل بھی تسی پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں چلو ٹھیک۔ سرکار صرف آخر کو میں اس بارے رکھے سی تسی سیدہ سر جی تسی آخر ہی ہو۔ میرے پاس بھائی جب بیٹھے تسی چلے جانا آخر ہی ہو۔ جناب سیدہ پڑھنا ہے، فضائل بھی مسائل بھی پڑھ تو علاوہ کون جگہ پڑھے گا؟ چلے میں پھر ایک چند اشعار ہیں نئے بالکل، آج سے پہلے پڑھے نہیں۔ پھر آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی پڑھ سکتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی خان جعفر صاحب سرکار کے مسئلے مولا عباس کا مولا اٹھ کے کھڑے مولا بیٹھے پھر ذکر کیا مولا عباس کھڑے ہو کھڑے ہو سب کا بھائی مام لیا سب کا بھائی مام کھڑے ہو گئے بڑھ ماری بتا ٹھیک ہے اور کچھ نہ بڑھ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ صرف ایک جملہ تاکہ اذہان کہیں اور پہنچ جائے۔ بادشاہ علی سے سب نے مانگا، علی نے اللہ سے ایک ہی بار مانگا۔ مجھے دیکھیں چونکہ سید نے حکمر کہہ دیا ہے اور اشارہ یہی مل رہا تھا، ورنہ میں نے کاپی پہ یہ کچھ اور ہی کھول کے رکھا ہوا تھا، پڑھنا بھی یہی تھا، نظمیں یہی پڑھنی تھی، لیکن اب چونکہ بادشاہ نے بھی سید نے بھی کہہ دیا اور درباروں سے بھی یہی اشارہ ہوا۔ ہو سکتا ہے مختوم کونین خود سننا چاہتی ہوں بیٹے۔ اس کی نظم پہ میں بحث ہی نہیں کر رہا، کیونکہ والد گرامی کی آج برسی ہے، اس حوالے سے بھی میں ذرا ان کا کلام پڑھنا چاہ رہا تھا، انہی کا کلام پڑھنا چاہ رہا تھا، والد گرامی کا جو برسی ہے نا ان کی آج، تو میں کہتا تھا کہ ان تک بھی ثواب پہنچ جائے، ان کا کلام پڑھا جائے گا، ان کے لکھا میں اور اضافہ ہوگا۔ مولا کی قسم، اس علم کی قسم، اس تخت کی قسم جو سامنے رکھا ہوا بادشاہ، یہ منبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے زندگی میں بڑی بڑی شاعری، بڑی بڑی نثر سنی ہے، نہ تو ایسی شاعری سنی نہ ہی ایسی نثر سنی۔ یہ نثر نہیں ہے، یہ نثر میں شاعری ہے، اور ان کے ساتھ کے نثر کے فکرے کسی نے نہیں کہی۔ کربلا گام شاہ تقریباً 1992-93 کے محرم تھے،
انہوں نے ایک فقرہ پڑھا جو انہیں عطا ہوا منبر پہ، پتہ نہیں کتنے نعرے کہاں تک پہنچے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار نہیں کرتی۔ ایسا ہی اب آپ عامر دے کر شروع کریں بالکل مختصر انداز میں 11 سال کے حضرت عباس کا بس ان کی تیاری پڑھتا ہوں، میری کیا چکا تھا میں صرف دہرا رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ بڑی ہستیاں تھیں، ان پہ الہام اترتے تھے۔ دبئی میں اشرا پڑھا 1980 میں، بخاری صاحب آپ گواہی دیجیے گا، میں نے وہ ویڈیو کیسٹ دیکھے اپنی آنکھ سے، ان کانوں سے سنا ہے، تب میرا بچپن تھا۔ انہوں نے 2.5 گھنٹے جنگ خیبر منظوم پڑھی وہاں پہ، منظوم حیدر بھائی جنگ خیبر پوری منظوم تھی۔ رسالت مآب کا استغاثہ نظم میں تھا، علی کا آنا نظم میں تھا، پھر علی کی تیاری نظم میں تھی، پھر جب انہوں نے آخری نظم پڑھی نا، علی گھوڑے پہ بیٹھے اور گھوڑے نے ذوالفقار کو دیکھا، ذوالفقار نے راہوار کو دیکھا، پھر یہاں پر تلوار اور راہوار کا مکالمہ تھا۔ وہ جب انہوں نے آغاز کیا تو بھائی جان ایک انڈیا کا بزرگ کھڑا ہو، انہوں نے کہا محسن صاحب میں آپ کو الگ سے داد دینا چاہتا ہوں، ہم انڈیا والے ہیں شاعری کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے راہوار اور تلوار کی گفتگو میں وہ بہر چنی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے بنتی ہے۔ اچھا تب مجھے سمجھ میں نہ آیا، تب میرا بچپن تھا، شعور اتنا پختہ نہیں تھا، میری سمجھ میں نہ آیا۔ بڑا ہوا پھر وہ نظم پڑھی سنی، میں نے کہا یہ تو واقعی وہی انداز ہے بہر کا، اور وہ جملے کچھ یوں تھے کہ راہوار نے تلوار کو دیکھا تو تلوار نے علی کے گھوڑے کی طرف دیکھ کے کہا تو جانتا ہے نا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جانتا تو ہوں لیکن تو بھی لاڈلی ہے، اگر تو بتا دے گی تو مجھے اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو تلوار نے جو گھوڑے سے گفتگو کی وہ نظم تھی، تلوار نے گھوڑے سے کہا چہ چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل۔ رخصت ہو گئے، دے گئے جو انہوں نے دینا تھا، ہم دہرا رہے ہیں۔ بھائی جنہ ایسا کوئی یقین کا نہیں، بہر کا در انداز دیکھو لفظ کی موتی پروئے ہوئے، چہ چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل۔ تو یہ انہی کی نثر پارہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس کا یہ جو تیاری ہے، کیا انہوں نے لکھ دیا، کیا کوئی سمجھے، کیا کوئی پہنچے، تو کہاں یہ عرفان ہو۔ جیسے وہ پڑھتے تھے میری ضرورت کوئی نہیں، میں نے جی آپ کے عمر سے میں صرف اور صرف 2-4 منٹ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں نثر کی، لیکن میری زندگی کی ابتدا اسی مضمون سے، فضائل مجھے بادشاہ کے اسی مضمون کی وجہ سے عطا تھا۔ وہ جیسے پڑھتے تھے وہ یوں پڑھتے تھے کہ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے، جہاں مجھے احساس ہوا کہ آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے یا آپ کا موڈ نہیں ہے، وہیں پہ میں اختتام کروں۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کے حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقاب میں سرکا کر صفین کے میدان کو دیکھا۔ اللہ اکبر، مولا کرے آپ وہاں تک میرے ساتھ سفر کر دے جہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقاب میں سرکا کر صفین کے میدان کو دیکھا۔ دجلہ کے ہیں 2 کنارے، توجہ آخری آدمی تک، دریائے دجلہ کے ہیں 2 کنارے، دجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی اڈے جھنجھوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 قاتلوں کا لشکر، جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ سفیان کا بیٹا، جو آپ بھی نہ سمجھو، ہند کے حرام دودھ کی پیداوار۔ نہیں بولا وہ نہیں ہے، مولا کا اے تیری زندگی ہو یہاں، تو جیے تو آباد رہے، حق ادا کیا میرا بھائی، سلام پیش کر رہا ہوں مولا کی قسم، حق ادا کر دیا۔ جو ڈر کے بولتا ہے وہ چپ رہے، اسے بولنے کی عادت ہے، ذکر علی میں وہ بولے۔ بسم اللہ، بس راضی ہو گیا، حصہ مل گیا، توقع سے بھی کہیں زیادہ۔ بسم اللہ، تو جی میں
سارے بولو سارے. یکم ربیع الاول 38 ہجری کے حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقاب سرکا کر صفین کے میدان کو دیکھا. اللہ اکبر. دجلہ کے بائیں کنارے پر بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں جھجوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 قاتلوں کا لشکر، جن کا کمانڈر یزید کا بھی باپ ہے، سفیان کا بیٹا ہے، یعنی ہند کے حرام دودھ کی پیداوار. کون سمجھے کون نہ سمجھے اس پہ چھوڑتا ہوں. دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار، جن کا چیف آف آرمی اسٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی. اللہ تمہیں آباد آشاد رکھے. علی یکم محرم کو سمیٹ رہا ہوں. علی یکم محرم کو صفین کے میدان میں ہے. راضی ہوں میں بڑی مہربانی. یکم محرم کو علی صفین کا میدان، دو فکرے پڑھنے. یکم محرم کو صفین کے میدان میں ہے. اپنی فوج کو جمع کیا. میرے شیروں، میرے جگرداروں، میرے دلیروں، میں بانی شریعت جانشین ہوں. جانتا ہوں محرم اور سفر مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے. خبردار ان 2 مہینوں میں کوئی حملہ نہ کرنا. وہاں سے حملہ ہو تو مدافعت کر لینا. محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. اللہ کرے آپ پہنچ جائیں. پھر پڑھوں گا محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. پھر پڑھتا ہوں محرم گزر گیا، سفر گزر گیا. یکم ربیع الاول کا سورج تنزیہ انداز میں طلوع ہوا. سورج کی پہلی شعاع نے علی کے چہرے کے طواف کا آغاز کیا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. اب جو پیچھے رہ جائے وہ جانے، علی جانے. بسم اللہ کرنا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا. مالک اشتر جی وارث منبر ہماری سواری لاؤ. مالک اشتر سواری لایا. جلال الہی نے جلال میں پہلا قدم اٹھایا. علی نے پہلا قدم اٹھایا. عرش و سما میں زلزلہ آیا. دوسرا قدم اٹھایا. عرش و فرش کانپ اٹھے. تیسرا قدم اٹھایا. تثلیث پرستوں میں قیامت ٹوٹی. چوتھا قدم اٹھایا. عیسیٰ نے علی کی زیارت کی غرض سے چوتھا آسمان چھوڑا. پانچواں قدم اٹھایا. پنجتنگی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی. علی کا انداز یہ ایسا تھا، دایاں پاؤں رکاب میں رکھا یا قرآن نے الحمد پڑھا. ایک فکر پڑھنا چاہتا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. جس نے آپ تک داد نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں. یہ فکرہ سنے، دل بولے تو پھر بولے، ورنہ یہی چھوڑ دوں گا. علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا. قرآن نے والناس پڑھ کے علی پہ دم کیا. داد دے دے کے بڑا تھک بھی جاتا ہے. خیر ہے، میں راضی ہوں. علی کا راہوار چلتا ہوا ٹہلتا ہوا میں چلتا ہوا فوج کے قریب آیا. علی نے اپنی فوج کو دیکھا، پھر دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنی فوج کو دیکھا. صفین پہلی لڑائی ہے جس میں علی بادشاہ کے 11 بیٹے منف سے نفیس شامل ہوئے. 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد حنفیہ، 11 سال کا عون بن علی اور صرف 11 سال کا ام البنین کے دودھ اور علی کے خون کی مشترکہ تاثیر عباس. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہے، فکرہ سنیے گا. علی نے دشمن کے لشکر کو دیکھا، پھر اپنی فوج کو دیکھا، پھر اپنے بیٹوں کو دیکھا. علی کا چہرہ سرخ ہوا. جلال آمیز لہجے میں علی نے فکر فرمایا، آج میرا دل چاہتا ہے، آج میری مرضی ہے، آج میری منشا ہے، آج میرا ارادہ ہے. دشمن کے 1,48,000 کے لشکر پر پہلا حملہ میں علی خود نہیں، میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. تم سلامت ہو، آباد و شاد رہو. تم نے حق ادا کیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہونا تمہیں آباد رکھا. علی بڑا ہو یا چھوٹا. 2 فکریں باقی رہ گئے، 2 جن کے زحمت دے رہا ہوں. ابرار شاہ جی دعا کیجئے گا میں اسی معیار پہ پڑھ دوں جہاں یہ پہنچے ہوئے. بسم اللہ جیو. میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات کو بتا دے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے. امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے، بابا ہمیں بھیج. کون لکھے گا ایسے ادبی فکرے؟ پیشانیاں چون کے فرمایا، حسن اور حسین تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. توجہ چاہتا ہوں صاحبان معرفت کی توجہ چاہتا ہوں. تم مباہلہ کے دن سے، لفظ سنیے گا مرشد، لفظ سنیے گا مولا قسم، یہ دل تھمان ڈالے تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. محمد حنفیہ، عون بن علی، جعفر بن علی، سب نے اجازت مانگی، نہیں ملی. دور کھڑے ہوئے 11 سال
के अब्बास ने 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में अंगड़ाई ली। शायद वो सो रहा है बंदा जो नहीं तवज्जो कर रहा। मैं फिर आपको मोहल्ला देगा और जुमला पढ़ रहा। बिस्मिल्लाह जी। अली 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 2 मिसरे 2 फिक्रे हैं। मैं 3 घंटे पढ़ूं, इन फिक्रों का वजन जरा कीजिएगा। दूर खड़े हुए 11 साल के अब्बास ने 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में लड़ाई की। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाबा के करीब आए, कदमों पे हाथ रखे। बाबा अगर कायनात को बताना है ना, अली बड़ा हो जो छोटा, स्पेस सबसे छोटा मैं हूं। थोड़ी बेदारी चाहिए। मौला का वैसा फिक्रा बहुत बड़ा कर, अपने कद से बड़ा फिक्रा है। अब्बास को सर से पांव तक 3 मर्तबा अली ने देखा। अभी मैदान के सारे गुर मैंने नहीं बताए। तलवार कब कैसे चलानी है, ढाल कब कैसे पकड़नी है, नेजा कब कैसे संभालना है, अभी नहीं सिखाया। दुश्मन मकार भी है, कसीर भी है, तो तन्हा भी है, कमसिन भी। कदमों पे सर रख के कहता मौला मानता हूं ना तूने कभी सारे गुर बताए होंगे, ना मैंने कभी सारे गुर सीखे होंगे, लेकिन कायनात को पता है बेटा तुझ अली का हूं। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे, तुम्हारी समातों की हिफाजत फरमाए मेरे मौला। अब आगे उस मेयार पे जहां फिक्र पड़ना चाहिए, मैं इसी मेयार पे आप चाह रहा था, इसी मेयार पे आप आए तो फिक्र आपके हवाले करूं जहां पे दिल धमाल डालता है पसलियों में। सर से पांव तक फिर 3 मरतबा अली ने अब्बास को देखा। अल्लाह के जलाल ने अपने जलाल को जलाल में पाया। अली का चेहरा सुर्ख हो गया। मालिक अस्तर जी वारिस मिंबर, तैयार कराओ मेरे बेटे को। सबसे प्यारा था और सबका प्यारा था। तैयारी का नाम आया, इमाम हसन ने खुद सर पे रखा, इमाम हुसैन ने जीरा बांधा। जिसकी मर्जी सुने, जिसकी मर्जी चुप रहे, फिर पढ़ूंगा। सबसे प्यारा था और सबका प्यारा था। तैयारी का नाम है, सब आगे बढ़े। इमाम हसन मुश्तबा ने खुद सर पे रखा, हुसैन बादशाह ने जीरा बांधी, मोहम्मद हनफिया ने कमरबंद पहनाया, ओन बिन अली ने नालैन पेश किए। अब्बास सच के तैयार हुआ जब बड़े अली ने छोटे अली को जीन पर सवार किया। तेरी मर्जी है आरे बाबा, जैसे भी सुनो तुम्हारी मर्जी। बड़े अली ने छोटे अली को, ये मेरा जिक्र पे हाथ है, मेरा कद छोटा है, मुझे मौला कुव्वत परवाज देता, मैं जमीन से परवाज करके तो फिक्र पड़ता। अब्बास तैयार होके जाने लगा। अली ने बुलाया, अब्बास तू है मेरी शुजाअत का वारिस, तू है मेरा जज्बा, मेरा जलाल, मेरा जोश। तू जा रहा है पहला हमला करने, मालूम है लड़ना कैसे। मौला सब कुछ जानता हूं, अगर आप बताएंगे तो खुशी होगी। अच्छा फिर मैदान में पहुंच के 4 बातें याद रखना। मौला कौन सी? फरमाया मुट्ठियां भींच लेना, दांतों में दांत जमा लेना, चेहरे से परेशानी जाहिर ना हो। हमला यूं जैसे शेर शिकार पे जाता है। मौला कैसे? कहा मैमना में तलवार चले, मैसरा उलट जाए, पहला कत्ल हो, आखिरी भागता नजर आए। बिस्मिल्लाह करा, आबाद और शाद रहे। बिस्मिल्लाह। हक अदा हो, हक अदा हो गया, हक अदा हो। मुट्ठियां भींच लेना, मुट्ठियां भींच लेना, दांतों पे दांत जमा लेना, चेहरे से परेशानी जाहिर। हमला यूं जैसे शेर शिकार पे जाता है, मेहमना में तलवार चले, मैसरा उलट जाए, पहला कातिल हो, आखिरी भागता नजर आए। मौला तामील हो, तेरा बेटा हूं, जानता हूं हमला कैसे करना। 4 कदम और आगे बढ़े, फिर बुलाया, तुझे मालूम है मेरा लश्कर प्यासा है? जी बाबा। दुश्मन का दरिया पे कब्जा है? जी बाबा। तू पहली मर्तबा जा रहा है? जी बाबा। 1,48,000 दुश्मन है? जी बाबा। फिर बता के जा कितनी देर में आएगा?
जी बाबा। तू जा रहे पहली मर्तबा, जी बाबा। 1,48,000 गलिश कर, जी बाबा। तू तनहा है, जी बाबा। फिर बता के जा कितनी देर में आएगा। बाबा मैं तवज्जो अली का वास्ता है कि मोमिन पर वाजब में देखे, मुझे जो चाहता है कि एक मर्तबा हाथ वैसे बुलंद हो जैसे अलम बुलंद होता है। फिर बता के जा कितनी देर में आएगा। बाबा मैं जा रहा हूं पहली बार, मैं हूं तेरी शुजाअत का वारिस, मुझे नहीं मालूम कि कब तक तलवार चलेगी, कब तक दुश्मन रुक सकेगा या ठहर पाएगा, लेकिन एक वादा तेरा बेटा कर विदा रहा है, मैदान में पहुंच के तलवार निकाल लूंगा, नियाम से दुश्मन आएंगे मेरी जात में। ये तेरे बेटे अब्बास का 11 साल के सामने वादा है कि हमला इस अंदाज से और रफ्तार ऐसी तेज रखूंगा तलवार की कि पहला सर काटने के बाद आखिरी तक इतनी जल्दी पहुंचूं कि दोनों सर एक साथ जमीन पे आए। इसको पत्थर बोलते हैं और दीवारें दाद देते हैं। कुरान ले आओ मेरे सर पर, को तारीख के अल्फाज हैं, इतना तेज हमला था अली के, अली बेटे का। भागती हुई फौज का मंजर ये था, या अल अमान की सदा थी या सरों की बारिश थी। और अली बेटे की तलवार से डर के खौफ से अली के बदतरीन दुश्मन ने भी एक मर्तबा अपना हाथ उठा के सर पे रख के देखा जरूर सर है या नहीं है। तेरी जिंदगी में मेरा बेटा तू जिए, तू आबाद उस्ताद है। तुम लोगों ने हक के समाअत अदा कर दी है। ये है फजीलत आले मोहम्मद सुनने का हक, जैसे आप अदा करते। चार हमले सिफीन के मैदान में हजरत अब्बास ने की, 4। चौथे हमले पर इमाम हुसैन की निगाह भाई पे पड़ी। चलता हुआ बाबा के करीब आया। बाबा 11 साल का मेरा भाई है, चौथा हमला कर रहा है, गर्मी का मौसम है, अगर तेरी इजाजत हो तो एक जाम पानी का दे। बहुत ही समझदार मजमून, बहुत ज्यादा समझदार। मोला तुम्हें नजराबाद से बचाए, मसाइल का आशिक मजमून है। मैं फिर पढ़ता हूँ। अबरार शाह जी फिक्रे में गिरिया वैसे हो जी, मुझे पता नहीं क्या जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चौथा हमला कर रहे, गर्मी का मौसम है, एक जाम पानी का दे। इतना रोया अली जैसा बहादुर के रीश थी गई। अपने करीब बेटे को सीने से लगा के मैं माथा चूम के फरमाया, पानी बेशक दे आप, मगर कोशिश कर प्यासा लड़ने का आदी हो जाए। तुमने वो चांद देख लिया जिस चांद में अली की औलाद यतीम हुई। ये अशरा मुहर्रम के अशरे की तरह मनाया था। ये 10 दिन भरपूर अज़ादारी में गुजारा था। ये सैयदों का पहला कत्ल है जो बेदर्दी से हुआ।
ایسا نہیں جس کی زبان میں طاقت ہو کہ وہ سیدہ کے بیان مسائب پڑھ سکے. میں پھر سید ہوں، میں ڈرتے ہوئے یہ مضمون پڑھتا ہوں، 2-4 جملے پڑھوں گا، تفصیل نہیں پڑھ سکتا. جڑے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگ رہا ہوں، ایک ایک سید سے، ایک ایک عزادار سے، ایک ایک ماں بہن پردادار سے. اسے پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے. والد گرامی فرماتے تھے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی. رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں. تم نے مظلومیت سنی ہوگی، سب کی مظلومیت سنی ہوگی. یہ دونوں ہاتھ میرے ممبر پہ ہیں اور کانپتے ہوئے ہاتھ. علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. قرآن لیا میرے سر پہ رکھ. علی خود فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سب سے اونچی آواز میں رونے کی آواز میری ہوگی. فرشتے کہیں گے یا علی تجھے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے، اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہا ہے؟ علی تڑپ کے فرمائیں گے غور سے دیکھو، کوئی غریب ہے، مسافر ہے یا پردیسی ہے، جو جہاں سے بھی اٹھا ہے کفن پہن کے اٹھا ہے، صرف میرا حسین ہے. اکیلا میرا حسین ہے. میں نوکر مرشد، صرف میرا حسین ہے. میں نہ پڑھتا اگلا فکرہ اگر تمہارے رونے کی آواز اتنی بلند نہ ہوتی. یہ کسی کی آمد ہوتی ہے جب تم یوں روتے ہو. یہ معصومین کا پہرا ہوتا ہے ذکر پر جب تم ایسے گریہ کرتے ہو. اب یار بھائی اگلا فکرہ میں نہ پڑھتا اگر یہ اس انداز میں نہ روتے. ختم ہو جاتی ہے مظلومیت کی حد اگلے فکرے پہ جو میں پڑھ رہا ہوں. علی اٹھیں گے تو رو کے اٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو بغیر کفن کے دیکھیں. ذکر کی قسم جب بیٹا اٹھے گا تو باپ سے زیادہ رو کے اٹھے گا. علی سینے سے لگا کے کہے گا حسین میں تجھے رو رہا ہوں، بیٹا تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ رو کے کہے گا بابا انصاف کر، تیرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے. وہ شام کے زندان سے میری 4 سال کی بیٹی ہے، کانوں میں زخم ہے، گلے میں رسی ہے، وہی میلا کرتا ہے، اوپر سجاد کی عبا. بسم اللہ. جب تم جماعتی ثانی کو رو رہے ہو ویسے رو جیسے اپنے جنازوں پہ روتے ہو. ویسے پرسہ دے جیسے سیدوں کو پرسہ دینے کا حق ہے. میں نوکر سید میں نوکر. بسم اللہ جی مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. نوکراں نوکراں نوکراں. ابرار بھائی فکریں سنیے گا. میں علی کی مظلومی پڑھ کے بی بی کا مضمون پڑھنا چاہتا ہوں. علی کی خود ساقی کوثر ہے، بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. لواء حمد کا مالک ہے علی. غریب اتنا ہے کہ بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی. گلے میں کپڑا ڈال کے بادشاہوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھنا. اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تم سن لو. پوری زندگی رونے کے لیے نہیں، بیان کرنے کے لیے کافی فکر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جب ظاہری خلافت کے ممبر پہ آ کے علی بیٹھے، مجھے اسی تخت کی قسم ہے 9 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 9 مرتبہ یوں دیکھا، ٹوٹ کے علی رویا. کمبر قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے مولا تو رو رہا ہے. آواز کمبر میری مظلومی دیکھ. ید اللہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تماچا بھی لگ گیا. ساتھ چکا ہے وہ بندہ جسے اب رونا نہ آیا. ماتم کر کے رویا کر ان دنوں میں، بین کر کے رویا کر. حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، بسم اللہ کرنا جی. نوکر ہوں، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. آواز یہ ہاتھ بھی سلامت
पता कोई नहीं, दो फिक्रें पढ़ता हूँ, कलेजा कांप रहा है। मेरे वाले साहब फरमाते थे हम रोना छोड़ देंगे मगर हमें कोई बताए माँ और बेटी का जुर्म क्या था। कोई बताए कि माँ और बेटी का कसूर क्या था। माँ सहाबियों के दरबार में, बेटी शराबियों के दरबार में, माँ बाप का हक मांगने गई, बेटी भाई का कत्ल मनवाने गई। रोते रोते मर भी जाओ तो हक अदा ना हो। मुझे गाजी अब्बास के अलम की कसम, अभी मेरे भाई ने पढ़ा फजर से जोहर तक माँ दरबार में खड़ी रही। उस बेटी की गुर्बत कितनी है जिसने बाजार के नाचते हुए हजूम में 15 आज़ाने एक बोल पे सुनी, रो रो के कहती थी सज्जाद मेरा कोई नहीं रहा, सज्जाद मेरा अब्बास। बिस्मिल्लाह। अगर शर्मा कर रोए तो बेशक न रोए। जो शिया है आजादार है वो कैसे रोए जैसे मासूम फरमाते हैं हमारे मसाइब में यूं रोया कर जैसे हमारी 64 ना फिर नहीं पढ़ूंगा, जैसे हमारी 64 पर्दादार शाम गरीबा में रोई, जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। क्या इससे बड़ा कोई मसाइब है? मोहम्मद मुस्तफा की इकलौती बेटी दरबार में चुप करके 3 घंटे 58 मिनट खड़ी रही। 3 घंटे 58 मिनट मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। क्यों खड़ी रही? जो सनद पेश की थी वो 3 घंटे फिराई गई। जिस सनद को ज़हरा के हाथ लगे थे उसे पता नहीं किस किस ने छुआ और कहता रहा ये दस्तखत मोहम्मद के नहीं है, मोहम्मद के दस्तखत नहीं है, देखो ये मोहम्मद के लिखा है या नहीं। इजाजत हो तो पढ़ता हूं, पढ़ ना छुपा बड़ी प्यारी थी, बड़ा प्यार था रसूल को अपनी बेटी से, बड़ा प्यार, बहुत मोहब्बत। जब आखिरी वक्त था ना बीबी खदीजा कुबरा का जमाने का रसूल बैठा हुआ था, गिनती की चंद सांसें रह गई थी बीबी खदीजा के पास। कायनात के पैगंबर ने रो के कहा आप मेरे घर में आए, आपने बड़ी मुश्किलें देखी, आज दुनिया से जा रही है, कोई ख्वाहिश हो तो बताएं। रोती हुई आंखों से रिसालत माँ की तरफ देखा, या रसूलल्लाह फिर पूछिए क्या पूछ रहे? कहा आपने कभी कुछ नहीं मांगा, मैं जमाने का पैगंबर हूँ, आज दुनिया से जा रही, अगर कुछ मांगना चाहें आवाज़ी मौला फिर एक वादा कर, मेरी एक बेटी है उसे रोने न देना। और फिर मसाइल पढ़ता हूँ। अब अबरार भाई से इजाजत ले ली है जैसे है वैसे पढ़, लेकिन जब रसूल का आखिरी वक्त था तब रसूल मुकद्दस का सर बेटी की गोद में था। या अली मुझे हिम्मत दे मैं पढ़ जाऊं। बेटी की आगोश में सर था बाप का और आखिरी लम्हात थे पैगंबर के। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं कायनात के पैगंबर से मिलने आया हूँ। बीबी ने फरमाया मेरा बाबा अभी बीमार है, अभी नहीं मिल सकता, तेरी हाय निकल गई है तो पहुंच गया, अगर हाय करनी है तो देखना मेरी तरफ। दूसरी बार फिर दस्तक हुई, कहा
میں نے کہا نا میرا بابا بیمار ہے. جب تیسری بار دستک ہوئی تو بطول کی آنکھوں سے آنسو گرے. جو رسول اطہر کے چہرے پہ آئے, رسول کی آنکھیں کھلی. زہرا میری زندگی میں بیٹا کس نے رلایا؟ آواز بابا دیکھنا باہر کوئی اجنبی ہے جو ملنا چاہتا ہے. میں نے 3 بار کہا ہے میرا بابا بیمار ہے. اب رسول اٹھے, تکیے کی ٹیک لگائی, یا علی میرے قریب آ جا, یہ اجنبی نہیں, یہ ہے اللہ کا فرشتہ, یہ ہے ملک الموت, اندر لے آ. آواز بھائی ملک الموت زیادہ دیر تو نہیں لگی, ہاتھ جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا, صرف بیٹی کے سامنے ایک بار بتا میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں ہوں. یہ تیری بیٹی کی عزت تھی کہ میں اتنی دیر رک گیا. جو آپ نہ روئے وہ سر جھکائے, میں بی بی کی عظمت بیان کر گیا. آواز یہ تیری بیٹی کا پردہ تھا, یہ تیری بیٹی کی چادر تھی, یہ تیری بیٹی کی عزت تھی کہ میں اتنی دیر رکا رہا. رسول مقدس اتنا روئے, اب کلیجہ قابو کر, اتنا روئے کہ ریش بھیگ گئی آنسوؤں میں. بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی, دیواریں روئے تو میرے حق میں دعا کرنا. باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا. آواز بابا یوں کیوں رو رہا ہے؟ آواز یہ تو میری عزت ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آواز زہرا جہاں آج فرشتہ رک گیا ہے, لوگ کل یہاں فوج لے کے آئیں گے. کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہوں گی, کسی کے ہاتھ میں آگ کا سامان ہوگا, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ. حوصلہ بس 2 جملے آخری اور بھائی کو نمبر دیتا ہوں. شہادت وہی پڑھیں گے, میں نہیں پڑھتا. میں ڈر گیا ہوں, بڑا عجیب ماحول ہے. پتھر کا دل بھی ہو تو پانی ہو جاتا ہے, یہاں پتھر لیا پانی ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کربلا کو روتے آئے ہو نا پوری زندگی, جانتے ہو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے حسین کی اور علی کی مظلومی میں؟ کربلا وہ ہے جہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ہے جہاں بیٹوں کے سامنے ظالموں نے ماں کو مارا. حسین دیکھتا رہا. زہرا بسم اللہ, میں آپ کا نوکر ہوں لیکن ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں, میرے کلیجے میں بڑا دکھ ہے یہ پڑھتے ہوئے. غازی کے علم کی قسم, قرآن کے 30 سپاروں کی قسم, دروازے پہ شور اٹھا, علی کو باہر بھیجو. جب یہ آواز آئی زہرا نے علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا, یا علی تجھے میرے حق کی قسم آج تو نہ جا, میں دیکھنا چاہتی ہوں مسلمانوں کو میرا احترام یاد ہے یا نہیں, یا دعا کر میں مر جاؤں, یا پھر دعا کر میں ویسے پڑھ سکوں جیسے میں نے نیت کی ہے. آواز یا علی آج تو نہ جا. اکیلی محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی دروازے پہ آئی, دروازے پہ زہرا نے ہاتھ رکھا. آواز پہچانو یہ محمد کا دروازہ ہے, مر نہ جائے ہم سید. اکیلی زہرا روکنے والی, 36 بدماشوں نے دھکا دینا شروع کیا. جب دھکے لگتے ہیں سنیے گا, کبھی دروازہ کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. اچانک دروازے میں زہرا کا ہاتھ آ گیا. ظالم نے ایک ظلم کیا, بی بی کی انگلیاں زخمی ہوئی. آواز آئی بابا, نہیں آتا ماتم, چھوڑ دوں یا پڑھ دوں؟ میرا بھائی ہے, بانی مجلس ہے, کہتا ہے پڑھ دے. میرا دل کانپ رہا ہے, میں کیسے پڑھوں؟ ہاتھ زخمی ہوا, تیری مرضی ہے اب جیسے بھی سن. پھر بھی ہاتھوں سے دروازہ روکتی رہی کیونکہ پتا تھا کہ اندر زینب جیسی بیٹی ہے.
کچھ دیر کے بعد ایک ظالم نے آواز دی دروازہ کھول ورنہ ہم جلا دیں گے عرش و فرش میں زلزلہ ہے تو بڑے آرام سے سن رہا ہے پوسٹر پہ دیکھ تو لکھا ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کی شہادت بنت پیمبر کی شہادت بنت پیمبر کی وفات قرآن کی عزت کی قسم ہے بی بی طبعی موت نہیں مری 36 بدماشوں نے محمد کی بیٹی کو مل کے قتل کیا ایک نے دروازے کو آگ لگائی دوسرے نے دھکا دیا پیچھے پتھر کی دیوار آگے چلتا دروازہ اچانک زہرا کی آواز آئی